السلام علیکم گائز، ویلکم بیک ٹو اندر ویڈیو. امید آپ سب خیریت سے ہوں گے. اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہو تو پلیز ڈو لائک اینڈ سبسکرائب مائی چینل. آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ یو کے کی جو ایک ڈارک سائڈ ہے جن کو جو ہے وہ موسٹ آف دا اسٹوڈنٹس یا موسٹ آف دا ڈپینڈنٹس جو لوگ یو کے آ رہے ہوتے ہیں وہ اگنور کر کے آتے ہیں. وہ پھر یہاں پہ آ کے وہ کیسے جو ہے وہ پچھتاوا کرتے ہیں کہ ہم یو کے کیوں آئے, یا جو لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یو کے برا ہے تو وہ کیوں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یو کے برا ہے. تو آج اس ویڈیو میں سارا کچھ ڈسکس کریں گے, اور یہ جو ویڈیو جو ہے وہ یہ پرسنل ایکسپیرینس کے اوپر بیسڈ ہے, جو ہے وہ کسی کو ڈی موٹیویٹ کرنے کے لیے یا اسپیشلی جو ہے وہ ان اسٹوڈنٹس کے لیے جو پلان کر رہے ہیں آنے کا کہ ان کو ڈی موٹیویٹ کیا جائے کہ وہ یہاں پہ نہ آئیں. آپ نے کمپلیٹ ویڈیو دیکھنی ہے تو اینڈ میں پھر آپ نے رزلٹ نکالنا ہے کہ ہمیں یو کے آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے. اور اگر آپ آ رہے ہیں تو آپ نے کیا کیا چیزیں پلان کرنی ہے کہ پھر بعد میں آپ کو یہاں پہ آ کے پچھتاوا نہ ہو. تو چلیں کنٹینیو کرتے ہیں ویڈیو. تو یو کے میں آنے کے بعد سب سے پہلے آپ کے ساتھ جو ہاتھ ہوتا ہے وہ اکوموڈیشن کا ہی ہوتا ہے. یہ میں نے پچھلی ویڈیو میں ذکر کیا بھی تھا کہ یا تو آپ سے جو ہے وہ یونیورسٹی والے کانٹریکٹ سائن کروا لیتے ہیں ایکسپینسو اکوموڈیشن کا, یا پھر یہ کہ جو آپ ڈپازٹ جمع کرواتے ہیں اپنے ہوم لینڈ سے, وہ بندہ جو بھی ہوتا ہے وہ ڈپازٹ لے کے غائب ہو جاتا ہے. یا اس کے علاوہ آپ کے ساتھ جو آپ کو جو شوق لگے گا وہ یہی ہوتا ہے کہ جو اپنے مائنڈ سیٹ میں جو ہے ایک بجٹ سیٹ کیا ہوتا ہے کہ میں جا کے جو ہے وہ 300 جو ہے اکوموڈیشن کا دے دوں گا, اتنے پاؤنڈ جو ہے وہ میرے لیے جو ہے وہ انف ہوں گے ایکسپینسز کے. لیکن ہوتا ہی یہ کہ آپ نے جو ہے وہ جتنا بجٹ سیٹ کیا ہوتا ہے آپ کو یہاں پہ آ کے پتہ چلتا ہے کہ جو ہے اتنا ہی جو ہے وہ ڈپازٹ بھی ہے, اور آپ کو جو اکوموڈیشن کی پیسز ہیں وہ بھی ایڈوانس دینے پڑتے ہیں. تو یہ جو ہے نا موسٹ آف دا کیسز میں جو ہے نا وہ اسٹوڈنٹس یہ ریئلائز نہیں کرتے کہ یہاں پہ جو ہے وہ اکوموڈیشن کا یہی ہوتا ہے کہ 1 منتھ کا جو ہے وہ آپ نے ایڈوانس رینٹ دینا ہوتا ہے, اور پلس اتنا ہی آپ نے سیکورٹی ڈپازٹ دینا ہوتا ہے. اور اکوموڈیشن کا اتنا بیڈ سین ہوتا ہے لندن والی سائڈ پہ کہ ایک ایک روم میں جو ہے وہ 4 5 بندے رہ رہے ہوتے ہیں, تو اس کا جو ہے وہ رینٹ بھی 200-250 دے رہے ہوتے ہیں پر پرسن. تو جب بھی آپ یو کے آئیں تو سب سے پہلے جو ہے وہ اپنی اکوموڈیشن سارٹ آؤٹ کر کے آئیں, یا ایٹ لیسٹ آپ جس سٹی میں بھی جا رہے ہیں وہاں کا آپ کو پتہ ہو کہ میں کتنا رینٹ دوں گا, کتنا ڈپازٹ دوں گا, تو اتنا بجٹ آپ اپنے ساتھ ایکسٹرا لے کے آئیں. کیونکہ سم ہاؤ کبھی کبھی آپ کو اکوموڈیشن اور اسپاٹ نہیں ملتی, تو ایٹ لیسٹ آپ کے پاس اتنے پیسے ہوں کہ آپ جو ہے وہ ہوٹل میں اسٹے کر سکیں. دوسرا آپ کو جو شوق لگے گا وہ آپ کو لگے گا ورک کا. ورک کا شوق اس طرح ہوتا ہے کہ جب بھی اپنے ہوم لینڈ سے آتے ہیں ہم نے جو ہے نا اپنا ریٹ جو بھی نیشنل ریٹ چل رہا ہوتا ہے کے اوپر اس کو ملٹیپلائی کر کے ہم نے سوچا ہوتا ہے کہ بھائی ہم منتھلی اتنا کمانا شروع کر دیں گے. جو ہی ہم لینڈ کریں گے تو ہمیں جو اپنی فیلڈ کی جاب بھی مل جائے گی, آفس بیس جاب ہوگی, ہم جو ہے وہ آرام سے جاب کریں گے, 7-8 گھنٹے کی شفٹ کریں گے اور سکون سے آ کے اسٹڈیز کریں گے. لیکن اس کے بالکل اپوزٹ ہوتا ہے. اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ این آئی کی بیس کے اوپر جو آپ کو جابس ملتی ہیں وہ اسٹیٹ پہ آپ کو پہلے دن نہیں مل سکتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ این آئی اپلائی کرتے ہیں تو 2 ویکس تو جو ہے وہ آپ کا این آئی دیتا ہے, اور این آئی کے لیے آپ کو جو ہے وہ ایڈریس چاہیے ہوتا ہے. ایڈریس کے لیے ایسی بات ہے پھر آپ کو جو ہے وہ پہلے اگر آپ کا اکوموڈیشن سارٹ آؤٹ ہے تو تب ہی آپ پروف آف ایڈریس دے سکتے ہیں ان کو. تو یہ ساری چیزیں لنک کرتی ہیں, تو ایٹ لیسٹ اس میں جو ہے نا آپ کو 1.5 منتھ لگ جاتا ہے ان چیزوں میں, آپ کا این آئی آنے میں, آپ کی جو ہے وہ بینک اکاؤنٹ اوپن ہونے میں, اور آپ کی اکوموڈیشن سارٹ آؤٹ ہونے میں. تو یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ اسٹیٹ پہ لینڈ کریں گے یو کے اندر تو یہ ہے نا وہ یو کے والے جو ہے نا آپ کے لیے جاب لے کے بیٹھے ہوں گے کہ آئیں جی آپ کے لیے یہ والی جاب ہے آفس کی, اور اسٹیٹ پہ آپ کو این اے کی جابس ملتی بھی نہیں ہیں. تو جابس کے لیے سب سے بیسٹ میں نے آپ کو یہی بتایا ہوا ہے کہ آپ جو ہے وہ اپنا ریفرنس یو کے اندر ہمیشہ نکال کے آئیں, جو آپ کے لیے جو ہے نا وہ ہیلپ آؤٹ کرے آپ کو اکوموڈیشن میں بھی اور جاب میں بھی. جاب کا بھی پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو ہے نا وہ جاب کا بھی لوگ یہ سمجھتے ہیں جو ہے نا وہ ہم جائیں گے اور انہوں نے ریٹ ملٹیپلائی کیا ہوتا ہے, تو ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا. کیونکہ اگر آپ این آئی کے بغیر جاب کر رہے ہیں تو اس کے لیے پھر آپ کو آپ مائنڈ میں رکھیں کہ آپ کو جو ہے وہ ذلیل بھی ہونا پڑے گا, جو اپنے دیسی کمیونٹی ہوتی ہے ان سے باتیں بھی سننی پڑیں گی, اور ریٹ بھی جو ہے نا آپ کو 4-5 پاؤنڈ سے زیادہ نہیں ملے گا, یا میکسیمم جو ہے وہ 7-8 پاؤنڈ کر لیں, اس سے زیادہ آپ کو ریٹ کوئی بھی نہیں دیتا. اور ساتھ میں جو آپ کو باتیں سننی پڑتی ہیں وہ الگ سے. تو لوگ جو ہے وہ اسٹوڈنٹ اسپیشلی جو ہے وہ بیچلرس والے وہ مینٹلی پریپیئر اس چیز کے بارے میں نہیں ہوتے, تو پھر وہ جو ہے نا وہ یہاں پہ آ کے ویڈیوز بناتے ہیں کہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ یہ ہو گیا, اور ہمیں جو ہے نا انہوں نے کام بھی نہیں دیا اور ریٹ بھی صحیح نہیں دے رہے. تو بیسیکلی اسٹوڈنٹس کا یہی ہوتا ہے کہ اگر وہ این آئی بیس جاب کر رہے ہیں تو ان کو ریٹ پورا ملنا چاہیے, اور وہ ملتا بھی ہے. لیکن جب آپ این آئی کے بغیر جابس کرتے ہیں تو پھر آپ مینٹلی طور پہ پریپیئر ہو کے ہیں کہ آپ کو ریٹ آپ کی مرضی کے مطابق کبھی بھی نہیں ملے گا. تو یہ یو کے کی ایک بیڈ ریئلٹی ہے. جب آپ ظاہر سی بات اگر آپ کا کوئی ریلیٹیو ہے یا آپ کا کوئی اس طرح ہے جو آپ کو جاب لگواتا ہے تو پھر شاید آپ کو جو ہے نا تھوڑا سا بیٹر ریٹ مل جائے, 7 پاؤنڈ یا 8 پاؤنڈ, اس سے اوپر آپ کو ریٹ نہیں ملتا. تو اسٹوڈنٹس جو ہے وہ بڑی جلدی ہمت ہار جاتے ہیں کہ ہمیں جو ہے نا وہ کام بھی نہیں مل رہا,
اور ہمیں ریٹ بھی اپنی مرضی کے مطابق نہیں مل رہا، تو آف کورس جب آپ این آئی کے اوپر جاب نہیں کریں گے تو پھر جو ہے نا وہ آپ کو اپنی مرضی کا ریٹ دیں گے، اور ساتھ میں آپ کو آپ مینٹلی بھی پریپیئر ہو جائیں کہ آپ کو جو ہے نا وہ ٹف سچویشن میں بھی کام کرنا پڑتا ہے، جیسے اسپیشلی ٹیک اوے کا کام جو ہے وہ بہت ہی زیادہ بیڈ ہے، کیونکہ وہاں پہ آپ کو جو ہے نا وہ ٹف کام بھی کرواتے ہیں اور ساتھ آپ کو باتیں بھی سناتے ہیں۔ اس کے بعد میں آپ کو ایک اور ریئلٹی بتاتا ہوں جو ہے وہ ہوتی ہے اسٹڈیز کے بارے میں۔ اچھا، اسٹڈیز میں جو ہے نا وہ ماسٹرز والوں کو تھوڑا سا بینیفٹ اس لیے حاصل ہوتا ہے کہ ان کی اسٹڈیز جو ہے وہ 1 سال کی ہوتی ہیں، یا میکس جو ہے وہ پلیسمنٹ ایئر کے ساتھ 2 ایئرس کی ہوتی ہیں۔ اس میں بھی جو ہے وہ ماسٹرز کی میکسیمم کلاسز جو ہے نا وہ 2 اور 3 ڈیز ہوتی ہیں نا ویک، یا جو ہے وہ منیمم جو ہے وہ 1 ڈے نا ویک ہوتی ہیں۔ اب جیسے ہماری یونیورسٹی تھی، یونیورسٹی آف ہڈرسفیلڈ، اس میں جو ہے نا ہماری 1 دن کی کلاس تھی، تو یہ یونیورسٹی ڈپینڈ بھی کرتا ہے اور کورس ٹو کورس بھی ویری کرتا ہے۔ تو یہاں پہ جو بیچلرز والے اسٹوڈنٹس ہیں وہ یہی سوچ کے آتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ 3 دن جو ہے وہ صرف کلاسز لیں گے اور باقی 4 ڈیز جو ہے وہ ہم جو ہے نا وہ کھل کے پیسہ کمائیں گے، اپنی فیسز بھی نکال لیں گے، اور جو ہے وہ ہمارے معاملات بھی سیٹ چلتے رہیں گے۔ لیکن اس کے بالکل برعکس ہوتا ہے، کیونکہ جب آپ نئے یو کے اندر آتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ یو کی اسٹڈیز جو ہے وہ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے ریسٹ آف دا ورلڈ، کیونکہ یہ جو ہے نا وہ میکسیمم کورس کور کرواتے ہیں آپ کو جو ہے نا وہ ود ان 1 ایئر یا ود ان 3 ایئر۔ تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ ان کا جو کورس ہے وہ ٹف تو نہیں ہوتا، لیکن جو ہے وہ بہت کمپیٹیٹیو ہوتا ہے، اور آپ کو سیلف اسٹڈی جو ہے وہ بہت زیادہ کرنی پڑتی ہے۔ تو جو اسٹوڈنٹس یہی سوچ کے آتا ہے کہ میں جو ہے جسٹ کلاسز دوں گا اور جو ہے نا پھر باقی ارننگ کرتا رہوں گا، کہ ایون کہ جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کلاسز بھی مس کرتے ہیں، تو پھر جو ہے وہ ان کو بعد میں شوق یہ لگتا ہے کہ ان کی اسائنمنٹس بھی فیل ہوتی ہیں، یا وہ بنواتے ہیں باہر سے، ان کو کچھ پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہم نے بیچلرس کے اندر کیا پڑھا یا ماسٹرس کے اندر کیا پڑھا۔ تو پھر جب وہ جو ہے وہ جاب مارکیٹ میں جاتے ہیں اپنی فیلڈ کی جاب ڈھونڈنے کے لیے، تو پھر تب ان کو ریئلائز ہوتا ہے کہ جسٹ کلاسز لینے سے ہی اور جو ہے نا وہ جسٹ پیسے کمانے سے ہی جو ہے وہ اپنی فیلڈ کی جاب نہیں ملتی، یہاں پہ جو ہے نا آپ کو سیلف اسٹڈی زیادہ سے زیادہ کرنی پڑتی ہے۔ تو اس چیز کا جو ہے نا وہ آپ پلان اس طرح کر کے آ سکتے ہیں کہ اگر تو آپ بیچلرس کے اندر آ رہے ہیں تو کوشش کریں اپنی 1 ایئر کی فیس ایٹ لیسٹ اپنے ہوم لینڈ سے دے کے آئیں، تاکہ آپ کو یہ فیس والی جو ٹینشن ہے وہ یہاں پہ نہ ہو، کیونکہ بیچلرس کا جو ہے نا وہ ہمیشہ کلاسز جو ہے وہ 3 to 4 جو ہے وہ ان اے ویک ہوتی ہیں۔ تو آپ جب 3 سے 4 دن جو ہے اپنی کلاسز کو دیں گے، تو پھر باقی آپ کے پاس جو ہے 2-3 دن بچتے ہیں، تو 3 دن میں آپ جو ہے وہ کتنی ارننگ کر لیتے ہیں، اس سے آپ اپنے ایکسپینسز تو نکال سکتے ہیں، لیکن آپ اپنی فیس پوری نہیں کر سکتے۔ تو بیچلرس والوں کے لیے ہمیشہ جو ہے وہ ریکمنڈیشن یہی ہے کہ اگر آپ آ بھی رہے ہیں پڑھنے کے لیے، آپ بے شک آئیں، لیکن آپ اپنی 1 ایئر کی فیس ایٹ لیسٹ اپنے ہوم لینڈ سے کور کر کے آئیں، اس کے بعد ہی آپ یو کے اندر جو ہے وہ پراپر سروائیو کر سکیں گے، اپنی اسٹڈیز کے لحاظ سے بھی اور اپنے ورک کے لحاظ سے بھی۔ اور ماسٹرز والوں کے لیے بینیفٹ یہ ہے کہ ان کی کلاسز بھی جو ہے وہ کم ہوتی ہیں، تو وہ جو ہے وہ اپنی فیس بھی کسی نہ کسی طرح نکال سکتے ہیں، اور اپنے جو لیونگ ایکسپینسز ہیں وہ بھی پورے کر سکتے ہیں۔ لیکن اسائنمنٹس کا میں یہی کہوں گا کہ آپ ٹرائی کریں کہ خود بنائیں، ایٹ لیسٹ 2 to 3 ڈیز اپنی اسٹڈیز کو لازمی دیں، کیونکہ پھر بعد میں جو ہے وہ آپ کو اپنی فیلڈ کی جاب ملنا یہاں پہ بہت مشکل ہو جائے گا۔ تو اگر تو آپ نے یس یو کے آنا ہے اور 2-3 سال رہ کے یہاں پہ انجوائے کر کے چلے جانا ہے، پھر تو ٹھیک ہے، آپ اسٹڈیز کو بے شک توجہ نہ دیں، لیکن اگر آپ کا پلان ہے کہ میں نے یو کے اندر سیٹلمنٹ لینی ہے یا کسی اور فارن کنٹری کے اندر لینی ہے، تو پھر آپ کو ایٹ لیسٹ 2 to 3 ڈیز اپنی اسٹڈیز کو لازمی دینے چاہیے، اور اپنی اسائنمنٹ جو ہیں وہ ایٹ لیسٹ خود بنائیں۔ اچھا، اس کے علاوہ جو واسٹرین جو ورک پرمٹس والوں کے لیے ہوتا ہے، اسپیشلی جو آج کل ایک وہ کیئر والا ایک ٹرینڈ چلا ہوا ہے کہ جو ہے نا ہر بندہ کیئر ورکر ویزا لیتا ہے اپنے ہوم لینڈ سے، اور وہاں سے جو ہے نا وہ 15,000 to 20,000 جو ہے نا وہ ایکسپینڈ کرتا ہے ویزے کے اوپر۔ حالانکہ یہ ویزا جو ہے نا وہ میکس جو ہے وہ 5,000 سے اوپر کا نہیں ملتا، لیکن جو ہے نا وہ اپنے ہوم لینڈ سے جو بھی مطلب پاکستان، انڈیا یا بنگلہ دیش سے لوگ آتے ہیں، اپنی لوگ پراپرٹیز بھی سیل کر کے آ جاتے ہیں فیملی کی سمیت، اور یہاں پہ آ کے جو ہے نا وہ ہوم لیس ہو جاتے ہیں۔ تو اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ جو کیئر ورکر کمپنیز ہیں، میکسیمم کمپنیز جو ہے نا وہ تو ہے ہی فراڈ کے اوپر۔ یہاں پہ جو ہے لوگ آتے ہیں، آگے ان کو وہ کمپنیز والے کہتے ہیں بھئی ہم آپ کو ورک ہی نہیں دے سکتے، اور ایون کہ جو آپ کو ٹیکس دینا ہے گورنمنٹ کو وہ بھی آپ ہمیں دیں، تو پھر ہم آپ کی سیلری میں وہ شو کروائیں گے۔ تو ان کے لیے یہی ہے کہ آپ اگر ورک پرمٹ کے اوپر آ بھی رہے ہیں تو ہمیشہ آپ اکیلے آئیں، آپ پہلے 1 سال جو ہے نا وہ یو کے کو ایکسپلور کریں، یہاں کی جاب مارکیٹ کو ایکسپلور کریں، آپ اپنے ورک کو ایکسپلور کریں، پھر آپ اپنی فیملی کو بلائیں۔ جب آپ ود فیملی یہاں پہ آتے ہیں تو آف کورس جو پوری فیملی ہے وہ صرف آپ کے اوپر ڈپینڈ کر رہی ہوتی ہے، تو پھر آپ سنگل پرسن کی ارننگ سے جو ہے نا یہاں پہ پوری فیملی کو سپورٹ نہیں کر سکتے، کیونکہ یہاں پہ بھی جو ہے نا آف کورس ریسیشن آف کورس کم تو ہو رہا ہے، لیکن سٹل جو ہے وہ چیزیں بہت زیادہ ایکسپینسو ہے، ایک بندہ کما کے پوری فیملی کو یہاں پہ نہیں چلا سکتا، اور اس چیز کو آپ میک شور بھی کر سکتے ہیں ڈفرینٹ جو ہے نا وہ یو کے لوگوں سے۔ تو جو لوگ تو جو ہے نا وہ اگر ورک پرمٹ کے اوپر آ بھی رہے ہیں تو سب سے پہلے تو آپ میک شور کریں کہ جو آپ کی کمپنی ہے وہ آگے لوگوں کو ورک دیتی بھی ہے یا نہیں ہے، جسٹ جو ہے نا یہ صرف ایک ویزا لینے کے جو ہے نا وہ آپ کو ایک روٹ دے رہی ہے۔ ویزا بھی وہ یہ ہے کہ جب یہاں پہ آتے ہیں
कंपनी जो है वो कहती है हम आपको वर्क नहीं दे सकते, और कुछ सालों बाद वो कंपनी भी ख़त्म हो जाती है, तो फिर आपको होम ऑफिस की तरफ से यही ईमेल आती है कि आप विद इन 2 मंथ्स या विद इन 1 मंथ अपनी कंपनी चेंज करें और नया वर्क परमिट लें। तो इससे जो है ना वो आपका एक तो PR रूट भी ख़राब होता है, दूसरा ये कि जो आपको काम भी कोई नहीं देगा, फिर आपको जो है ना वो अपने वही 3-4 पाउंड के ऊपर घंटे के ऊपर काम करना पड़ेगा, टेक पेस के ऊपर जलील होना पड़ेगा। तो बेटर ये कि आप जो है ना ये जो लोकल वीज़ास होते हैं, केयर वर्कर्स हो गए, इसके अलावा जो शॉप्स के वीज़े हो गए या किसी वेयर हाउस के हो गए, तो मेक श्योर करें कि अगर आप भी रहे हैं तो वो आप सिंगल आएँ, और सेकेंडली जो है ना वो प्रॉपर जान पड़ताल करके आएँ जिस कंपनी के थ्रू आप वीज़ा ले रहे हैं वहाँ पे बेस भी करती है या और वर्क भी देती है या नहीं। इस सब के बाद मैं आपको ये बताता हूँ कि अगर आप UK आ रहे हैं तो आपने जो है ना वो किन किन चीज़ों का मेक श्योर करना है कि ताकि आपको जो है ना वो ये जितनी भी सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, जो डार्क साइड मैंने आपको बताई है, आप इससे बच सकें। सबसे पहले जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं बैचलर्स वाले, वो अपनी फ़ीस दे के आएँ 1 ईयर की, उसके बाद प्रॉपर प्लानिंग करके आएँ कि आपने किस सिटी में जाना है, वहाँ पर आपको काम मिलेगा नहीं मिलेगा, रेफरेंस जो है वो अपनी जॉब के लिए आप स्पेशली जो है वो निकाल के आएँ। इसके अलावा जो आपकी एकोमोडेशन है वो भी अपने होम लैंड से सॉर्ट आउट करके आएँ कि आपने कहाँ पे रहना है, किस जगह जाना है, वहाँ पे जॉब मार्केट है नहीं है, और कोशिश करें वहाँ पे जाएँ जहाँ देसी लोग कम हैं या एटलीस्ट स्टूडेंट्स कम हों, क्योंकि जब जहाँ पे ज़्यादा स्टूडेंट्स होंगे वहाँ पे जॉब मार्केट जो है वो थोड़ी सी कम होगी, क्योंकि एवरी स्टूडेंट जो है वो चाहता है कि वो जॉब करे। तो ऑफ कोर्स हर सिटी में एक जॉब की जो है लिमिट होती है, तो आपने मेक श्योर करना है कि वहाँ जाएँ जहाँ पे स्टूडेंट्स ऑलरेडी कम रहते हैं। तो सेंट्रल लंदन में तो जॉब के ऑफ कोर्स थोड़े से बैड सीन है, लेकिन आउटर लंदन में फिर भी आपको जॉब कहीं ना कहीं मिल जाती है आफ्टर 1 मंथ 2 मंथ या 3 मंथ स्ट्रगल के बाद। तो अगर तो आप आउटर लंदन में आ रहे तो बेस्ट है, इनर लंदन में जा रहे हैं तो फिर आप अपने किसी रिलेटिव के पास जाएँ या अपने किसी फ्रेंड के पास जाएँ। और मास्टर्स वाले जो है ना वो ऑफ कोर्स उनके लिए जो है वो इजी है सीन UK का, स्ट्रगल्स थोड़ी सी हैं लेकिन वो ये है कि वो सर्वाइव कर जाते हैं इजीली। लेकिन बैचलर्स वाले फिर यही है कि वो उनको अभी तो ये है कि आप स्टडी भी क्वाइट नहीं कर सकते, जब आप यहाँ पे आएंगे तो आपको 3 इयर्स की स्टडी कंप्लीट करनी पड़ेंगी। बाकी जो PR का रूट है वो ऑफ कोर्स थोड़ा सा UK का लंबा है, तो अगर UK से कोई अच्छा ऑप्शन मिलता है लाइक ऑस्ट्रेलिया या अमेरिका, तो फिर आप जो है ना वो उन कंट्रीज़ को चूज़ करें। लेकिन ऑफ कोर्स स्ट्रगल सब जगह सेम है, आप UK में भी स्ट्रगल करेंगे तो आपको ऑफ कोर्स जो है ना वो इसका रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा वन डे, या किसी और मुल्क में करेंगे तो सेम जो है ना आपको रिज़ल्ट ज़रूर मिलता है। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। स्टे ट्यून्ड, अल्लाह हाफ़िज़।